بظاہر دیکھنے میں دونوں منہاج ایک الگ الگ شاہراہیں ہیں، دونوں کی اصل الگ ہے، مقصد الگ ہے، دونوں کا میکینزم اور میتھڈالوجی بھی الگ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دونوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بلینڈ پیدا ہو گیا۔ مثلا ہمارے قریب کے عہد میں بعض خانوادے تھے، غزنوی خانوادہ ہے، اور بھی ہندوستان کے اندر ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ جب وہاں سے صوفیانہ روایت بھی موجود ہے، سلفی روایت بھی موجود ہے، تو کچھ بڑے لوگوں نے ان کے اندر بھی ایک شکل، دونوں شیڈز پیدا کر کے ایک اور مجموعہ حقائق بنا دیا۔ تو یہ مجھے بتائیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے عملاً، کیونکہ دونوں کی جب اصل الگ ہے تو دونوں کے اندر کوئی امتزاج کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ انسان پیدا کر لیتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو وہ ذہن ہوتا ہے کہ جو جب تک کسی چیز کو ایک نظام فکر میں تبدیل نہ کر دے، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ یعنی جیسے ایک درخت اگتا ہے کہ یہ بیج ہے، اس سے تنا پھوٹے گا، اس کے اوپر شاخیں نکلیں گی، اس پر برگ و بار آئیں گے، یہ ایک ضابطہ یا ایک قاعدہ ہے جس کے تحت میں اس سارے معاملے کو دیکھوں گا۔ تو جن لوگوں کا یہ ذہن نہیں ہوتا، اور بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح نہیں دیکھتی معاملات کو، وہ بلینڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے۔ میں نے اس کی مثالیں دی تھی آپ کو کہ اب ایک آدمی ہے، وہ دین میں بڑا رسوخ رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اللہ کے دین ہی کو اپنا دین سمجھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ مجھے پیغمبروں کی ہدایت پر ہی رہنا چاہیے، اور میں ایسے بہت سے لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے اپنے عہد میں۔ لیکن اسے یہ خیال ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور خیال ہوا بہت سے لوگوں کو، کہ اس وقت مغربی فکر نے جو اساسات بیان کر دی ہیں، ان کو دین کے اندر رہ کر دین سے محبت کرتے ہوئے بلینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا پیوند لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، آپ جمہوریت کو ادھر نہیں لا سکتے، دین میں خلافت کا نظام ہے۔ یہ بھی کبھی گفتگو کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ باتیں جب کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کس چیز کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تاہم جس وقت انسان اس طریقے کی چیزیں ساتھ ملاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا کہ جب سوشلزم کی تحریک اٹھی اور یہ اندازہ ہوا کہ غریبوں کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور یہ جو استبداد اور استحصال ہے اور دولت اور سرمایہ جس طریقے سے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور چند خاندانوں میں دولت جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، ارتکاز دولت کی بدبختیاں جب بیان کی گئیں، اور خاص طور پر اس میں کارل مارکس کے حوالے سے اور اس فکر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے تحلیل کر کے سرمایے کے اس کھیل کو بے نقاب کر دیا جو وہ کرتا ہے۔ چنانچہ اب یہ سوشلسٹ فکر ہے، یا یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم انسانیت کی فلاح پا سکتے ہیں، تو یہ بڑی پرکشش چیز بن گئی۔ بے شمار لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اس سے متاثر ہوئے، اور وہ مذہبی لوگ بھی تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ان میں سے بعض لوگ مذہبی علماء بھی تھے، ان میں سے بعض لوگ مذہبی دانشور تھے، اور وہ کام کر رہے تھے مذہبیات کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ان کو بلینڈ کیا، اور اس طرح دونوں چیزیں مل گئیں۔ چنانچہ اسلامی سوشلزم یا اس طرح کی بعض اصطلاحات بھی وجود میں آ گئیں۔ یہ صرف سیاست ہی میں وجود میں نہیں آئیں، بلکہ علم میں بھی وجود میں آئیں۔ اس کی بنیاد پر پورے نظام فکر پیدا ہوئے۔ اگر آپ مثال کے طور پر نظام ربوبیت کے نام سے جو فکر پیش کیا گیا اس کا مطالعہ کریں، تو وہ سوائے اس کے کیا ہے کہ اس کے اوپر لیبل نظام ربوبیت کا لگا دیا گیا ہے، یا اسے مذہبی تعبیرات دے دی گئی ہیں۔ اصلاً اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اسی سوشلسٹ فکر سے نکلا ہوا ایک فکر ہے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے انسان کے ساتھ، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اصول اور قاعدے میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ عام طور پر آدمی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، یعنی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر میرے سر درد کو آرام ہو رہا ہے ہومیوپیتھی سے تو ہو جائے، اور اگر میرے کینسر کا علاج یا میری کوئی سرجری ایلوپیتھی میں بہتر طریقے سے ہو رہی ہے تو ہو جائے، اور اگر کسی حکیم صاحب کے نسخے سے مجھے فلاں چیز حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح کی تلفیق کرتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ یہ فکر میں بھی ہوتی ہے، یہ قوانین میں بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پورے منہاج میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں میں ہوا ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کا ہم ابھی جائزہ لیں گے جو فقہی منہاج کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے صوفی منہاج کو بھی اختیار کیا، اور دونوں کو انہوں نے بھی اسی طریقے سے پیوند لگا لیا، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ملا لیا۔ بالکل اسی طریقے سے سلفی منہاج میں بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بات کو اس حد تک رد نہیں کیا کہ یہ جو صوفی منہاج ہے یہ من البدایہ الی النہایہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ صوفی منہاج کا ایک خاص
علم ہے، ایک خاص فلسفہ ہے، ایک خاص طریقے سے وہ اس عالم کو دیکھتا ہے. انہوں نے کہا اس کو الگ کریں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفس انسانی کے مطالعے پر مبنی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ نفس انسانی میں وہ رقت، وہ نرمی، وہ محبت پیدا کر سکتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے سلفی منہاج کے ساتھ بھی اس کا ایک پیوند لگا لیا. تو اس لیے انسان یہ سب معاملات کرتا ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سلفی منہاج کی طرف متوجہ ہی کیوں ہوگا ایک عام آدمی، یعنی صوفی منہاج کو چھوڑ کر پہلے اسے باور کرایا جائے گا کہ یہ منہاج درست نہیں ہے. یعنی ایک عام آدمی کی سطح پر وہ سمجھ لے گا کہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے. تو فرض کر لیجئے کہ اس نے یہ بات سمجھی لیکن پوری طرح اس نے اس کو رد نہیں کیا، اور ایک حد تک یا ایک دائرے میں یا ایک ضابطے میں اس کو قبول. عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ جب تھوڑا پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ سے اچھی چیز لینی چاہیے، الحکمت و ضالۃ المومن. تو ہمارے یہاں صوفی منہاج میں بھی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے اندر کچھ محبت پیدا کرنے اور اپنے اندر کچھ نرمی اور شفقت پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ذرائع موجود ہیں. تو اس طریقے سے یہ مختلف افکار کے، مختلف نقطہ ہے نظر کے، اور ایک دوسرے منہاج کے ساتھ ایک دوسرے منہاج کے پیوند لگتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اکٹھی بھی ہوتی رہتی ہیں. اس سے بھی زیادہ عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ وہ لوگ جو اصلاً فقی منہاج کے تھے وہ صوفی منہاج کی طرف تو نہیں گئے، انہوں نے فقی اور سلفی منہاج کے درمیان پیوند لگا دیا. دلچسپ. اچھا. ہمارے موجودہ زمانے میں بعض بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ عالم عرب میں دیکھیں تو مفتی محمد عبدہو ہیں، اسی طریقے سے رشید رضا ہیں. ہمارے اپنے بر صغیر میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ایسے ہی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. تحلیل کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ان جلیل القدر اہل علم نے ان دونوں چیزوں کے اندر ایک خاص طرح کا پیوند قبول کیا ہے. یعنی اصلاً ایک فقی منہاج سے اٹھنے والے لوگ کس طریقے سے سلفی منہاج کے قریب آئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے بعض چیزوں کو اس کے ساتھ متعلق کر لیا ہے. تو یہ کرتا ہے انسان کہ دو چیزیں بعض اوقات ملائی جاتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بڑی تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا چیز اصول میں مل سکتی ہے اور کیا نہیں مل سکتی، کیا فروع میں مل سکتی ہے اور کیا نہیں مل سکتی، کیا دو چیزیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی نفی کے بغیر اختیار کی جا سکتی ہیں. یہ سارے سوالات ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ لوگ ملا بھی لیتے ہیں. یہ احمد رام صاحب نے فرمائی کہ یہ بلینڈنگ کا عمل بھی ہوتا ہے اور پورے کے پورے جو فکری منہاج ہیں ان میں بھی ہوتا ہے اور ایک نئی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے.